ارشاد فرمائیے وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ ارشاد آج کی آیت ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ واضح اشارہ فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ایک طویل وقت مکہ کی وادیوں میں، ان کے آس پاس کے علاقوں میں، مختلف قبائل میں اللہ کی بات پہنچانے کا کام کر چکے تھے، اور اپنی طرف سے اتمام حجت اس انداز میں ہو چکا تھا کہ اس کے نتیجے میں آپ کی جان کو، آپ کے اصحاب کی جان کو، آپ کے مال کو، عزت کو بھی نقصان پہنچے۔ اور پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، اور وہ ہجرت تھی مدینہ منورہ کی طرف جو اس وقت یثرب تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کی وجہ سے وہ مدینۃ الرسول میں تبدیل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جب یہ آیت سکھائی اور اس کو دعا بنایا، تو یہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پہ آپ کو لے کے جانے والا ہے اور جا رہا ہے، وہاں یقیناً آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور آپ کو وہ مضبوط سہارا بھی ملے گا، جس کی وجہ سے تیرہ سال کی جو محنت ہے وہ بالآخر برابر ہوگی اور اسے اپنے نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ جی اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی وہ بشارت بھی ہے آپ کے لیے اور آپ کے ساتھی جتنے بھی اہل ایمان تھے، اصحاب تھے، ان سب کے لیے بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علماء کی طرف سے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے اسی سنت کے تواتر میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے اور جب بھی کسی سفر کو اختیار کرتے ہوئے کسی مقام پہ جایا جائے، تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنا یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔